السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله محمد رسول الله محمد رسول اللہ۔ حي على الصلاة قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا حي على الفلاح قوة إلا بالله لا حول ولا قوة۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ ہرگز نہ میرداں کے دل زندہ شد بعشق سب دست بر جریدہ عالم دوام ماں۔ لوگاں نے اپنی گل پہنچاؤن لئی کئی طریقے اختیار کیتے، زبان نہ بھی بیان کیتا، لکھیا بھی، مگر یہ چیزاں پور پرا جاندیاں، کوئی پڑھیا لکھیا انہاں تو واقف ہوندا، مگر جیڑی بات کوئی اپنے خون نہ لکھ لیندا انہوں بلایا نہیں جا سکتا۔ دنیا ہزار چارے کرے نہ تے اپنا زور لا لے بھی یہ گل رک جائے نہیں۔ جنہاں نے کسے سچائی بیان کر لی، زہر پیتا، سلیب تے چڑھے، قتل کیتے گئے، انہاں دی یاد مٹ نہیں سکی۔ اے خون جڑا ہے بہت طاقت ہے، یہ اپنی گل نوں چھپن نہیں دینا۔ ہن بھی میں ویکھ رہا اینا زمانہ گزرن دے باوجود بہت لگے شیطان دے ایجنٹ کہ امام حسین رضی اللہ دے واقعہ نوں متم کرتا۔ ہاں ہور لوگ تھوڑے شہید ہوئے، گل نوں ملیا میٹ کر لی، حالانکہ بات قتل ہون دی نہیں، بہت ظلم نہ مارے گئے، شہید ہوئے، مگر اس طرح ایک مشن لی، ایک گل نوں اجاگر کر لی، جان دینا سوچ سمجھ کے حالات نوں ویکھنا ہمیں موافق نہیں، کسے دے وعدے تے کوئی اعتبار نہیں، کوئی ساتھی نہیں، اداں دا مرنا کسے نہیں مریا۔ تاج سید ابوبکر غزنی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ کربلا لکھن تو بعد آخر تے فرماؤندے کہ لوگو شدیم خاک ولیکن زخاک تربت ماں، تواں شناخت قدیم خاک مرد بھی خیر، کہ اسی مٹی ہو گئے، موت آ گئی، مگر میری قبر دی مٹی نوں سنگیا تو پتہ لگنا اتوں دن قیامت دے کوئی مرد اٹھنا، بزدل اور ڈراکر نہیں، بہادر آدمی اٹھنا۔ شدیم خاک ولیکن زبوئے تربت ماں، تواں شناخت قدیم خاک مرد بھی خیر۔ حضرت عمر رضی اللہ شہید کیتے گئے، ایک شخص نے دھوکے نہ مار دیتا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے لوگوں نے گھیرا پا لیا، مقصد کوئی نہیں۔ یہ مقصد ہے کہ ایک آدمی نے دیکھا کہ تبدیلی آ رہی ہے اور پورا دین مریا میٹ کیتا جا رہا ہے۔ خطرات سارے وہ نظر سی، بڑھاپے کی عمر سی، کوئی بچہ نہیں سی، جانتا سی 20
22 سال تو کی ہو رہا، اس تو کسی دے مشورے نہیں سنیا، نہ کسی دے وعدے تو دھوکھا کھادا کوفیاں دے بعد انشاءاللہ آؤں گی کرے کچھ نہیں. رسول اللہ نے جو دستا سی فرشتے دے دسن دے کہ بیٹا قتل ہونا، وہ دے سامنے سی منظر کہ جان دیتے بغیر چارہ کوئی نہیں. یہ امت جڑی ہے بالکل ایک اور پٹی تے چلی گئی. انہوں نے وہ رستہ ہی چھڑ دیتا جنہوں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے عرب خدرا زے نور مصطفیٰ سوخت. رسول کریم آئے، عرباں نے حضور دا نور جڑا انہیں اختیار کیتا، منور ہو گئے، پوری دنیا روشنی پھیلی، چراغ مردہ مشرق برا فروخت، مشرقی علاقوں تک بھی دین گیا. مگر غضب ہو گیا، ولیکن آ خلافت راہ گم کر کہ اول مومن اور شاہی آبا. اس حکومت نے ہی لائن بدل دیتی اور پہلی نسل مسلمانوں کی نے بادشاہ سکھا دی. راج بڑے بڑے قرآن دے مفسران دے ملوکیت کے اسلام دے خلاف رونا آندا انہاں دی عقل تے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام کیوں فرمایا کہ میرے بعد 30 سال خلافت ہے اور پھر ظالم بادشاہ. اگر بادشاہ بھی ہو جی شایا کہ دو نہ رکھن دی کہڑی ضرورت، اور ملک عزوز کہن دی کہ ظالم. خدا دا پیغمبر جھوٹا، کوئی عقل کرو. کسی دی جنت دوزخ دا سب و شرم دا معاملہ نہیں. ایویں رونا روندے تے ہور ہی گلاں چلا رہے گل نوں بالکل ملیا میٹ کر. دوستاں نے بھی ملیا میٹ کرتا کہ امام حسین رضی خون ایک تجارت دا مال بنا لیا کہ مجلساں کرو 2.5 لاکھ روپیہ کے گھنٹے دا رہو. انہاں اپنا الو سیدھا کر رہا. انہاں سمجھن دی کوشش نہ کی کہ امام حسین جنت دے جوانات سردار کوئی پاگل آدمی سی. یہ ساری دنیا انہوں سمجھاؤ دی وہ آپ بھی جانتا. کوفہ انہیں اگے نہیں سی ویکھیا، اپنے باپ دی زندگی تو ہر ایک نوں جانتا. وہ کیوں انہیں ضرورت منداں قدم اٹھایا؟ کی بیڑا غرق ہوندا ویکھیا جے تے انہوں میدان چڑھا پیان کسے نہیں ماریا. رد لکھن لگ پائے کوئی یزید دا حامی ہو گیا. مقصد سے سارا نے پانی پھیر دیتا. اس سے واقعہ ایسا واقعہ نہیں کوئی آدمی ماریا گیا تو چلو گل مکی، ایسی گل نہیں. اس مشن نو سمجھو اور اس تبدیلی نو سمجھو جڑے اسلام چاری تھی. لیکن آ خلافت راہ گم کر کیا بڑا مومنہ راہ شاہی آما دوڑ ہی نہیں مڑ کے آیا مسلمانوں کے اندر کہ انہوں کو آزاد سلطنت ملے. کتنے آزادی نہ گل کرن، حتیٰ کہ ایسے امام جڑے حرمین دے انہوں کا گلا دبایا. ہر کوئی جانتا سی یعنی سعودیہ بڑا دین. کیا دین ہے؟ امام کعبہ اپنی زبان تو دعا نہیں پڑھ سکتا. لکھیا خطبہ ہوندا اور سپاہی سامنے بیٹھا ہوندا، دعا تبدیلی نہیں کر سکتا. حرمین دے امام انہیں بے بس کرتے. اس بادشاہ کا نام اللہ تعالیٰ نے خلافت رکھا کہ پوری دنیا دے مرکزہ امام نہیں حق کہہ سکتے. اس تو انہوں سمجھن دا چارہ کرو. نہ یزید دی گل ہے، نہ میرے معاویہ دی گل، نہ اور کسی دی دا شخصیت دا رولا نہیں. یہ تبدیلی جن اللہ دے پیغمبر نے آخیا سی خلافت بعدی 30 سال، 30 سال میرے بعد خلافت ہے میرے طریقے ثم یکون ملک نزول. پھر ظالم بادشاہ ہو جانی. کی تبدیلی آئی؟ تو اس سلسلے تسی پچھلے خطبے دے اندر عمر ابن سعد دا سنیا کہ باپ دا کتنے درجے دا آدمی سی. 10 جنتی صحابہ چوں اور سب تو پہلا تیر اسلام دی خاطر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ چلایا. اور بیٹا کڈا نالائق نکلیا. اے میں آج تھوڑے سامنے تقریب التہذیب ہے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ 12 جلداں تہذیب التہذیب لکھی، سارے دے حالات لکھے. اے خلاصہ کڈیا. او دا حاشیہ مولانا امیر علی ملیح آبادی اہل حدیث عالم میاں نذیر حسین مقدس دہلوی دے شاگرد واہب الرحمان تفسیر جڑیاں جلداں اس لکھیاں. انہیں تقریب التقریب لکھی، تھلے کوئی حاشیہ لکھی. 383 صفحے تو میں تو پڑھ رہا. اینوں کر کے اگے چلنا کیونکہ حوالہ رہ گیا تو اگلے سال کھانی ہونا کہ نہیں. یہ عمر بن سعد دا آگ ہے کہ کی تبصرہ امام نے کیتا. اہل حدیث عالم نے مفسر محدث مترجم اور نار کس طرح واضح کیتا. تو عمر بن سعد بن ابی وقاص المدنی یہ لکھ دے کان ابوہ من العشرۃ المبشرہ. باپ دا جڑا سی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں 10 خوش نصیب بندیاں چوں جنہاں علی اللہ دے رسول نے بشارت دیتی. رما اکبر سہم فی سبیل اللہ علی اعداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب تو پہلا تیر دین دے دشمنوں کی طرف اللہ دے رسول دی حمایت چ حضرت سعد بن ابی وقاص نے چلایا. ایڈا خوش قسمت بندہ. وخرج عنہ ھذا الفاسق الذی کان یبوہ یستعیذ باللہ من شر. یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ چوئے بدماش نکلیا عمر بن سعد فاسق جدے شرط دا باپ پناہ منگلا.
یہ ہوں سارے لکھ رہے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر لکھ رہے ہیں دین دی تنظیم والے کہ لوگوں نے ایویں گالی بڑائی عمر بن سعد بڑا نیک سی، وہ حکومت دا مطیع سی، وہ خدا دا خوف کرو. محدثین کی لکھ دے گئے، یہ دریا برد کر دیے سارا علم. تواڈے رسالے الإخوہ دے ترجمان الحدیث پڑھیے، یہ راویاں تے انہیں جڑے دفتر علماء نے لکھے برباد کر رہے ہیں. کتنے علم حدیث پھر؟ کوئی شرم کرو خدا تو. تسی پرویزیاں تو ہی لنگ ہے کہ سارا علم جو سلف نے لکھیا ہوتے پانی پھیر دے جی صرف ایک بندے نو بچاؤ لی اور ران دے دی جنت ہوتا. کون وہ دخل دینا؟ اللہ تعالیٰ چاہے ایک بڑے مجرم جنت بھیج سکتا. دنیا جو رونا رو اسلام نے انہوں نے کی ظلم کیا؟ فاسق کہ بدکار جمیا وہ اور یہ شرط دا باپ پناہ منگتا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت سا جیسے جھگڑے شروع ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ شہر چو نکل گیا، وادی عقیق چلے گیا، اتنے مکان بنا لیا مدینے باہر، اپنے بکریاں پیڑا بیٹھے. ایک دن یہ عمر آیا تو ویخ کے ہی حضرت سعد نے کیا صحیح مسلم نے اللہ تعالیٰ اس سوار دے شر تو میں بچائے. تازہ امام لکھدا کہ یہ باپ یہ شر تو پناہ منگلا تھا، یہ منڈا خیر والا نہیں ہونا. فرما والا سہم لا اوراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باپ نے رسول دے دشمنال تیر چلایا، انہیں پہلا تیر اللہ دے رسول دے بچے کی طرف چلایا. اور امام بخاری اپنی تاریخ سے لکھ دے کہ سب تو پہلا تیر چلا کے لشکر میں آخیا کہ گواہ بنے ہو، کل امیر دے سامنے جا کے شہادت دیو کہ تہاڈا حکم بندا ہے. عمر بن سعد نے پہلا تیر امام حسین دے خیمے تے چلایا، اور تیر جا کے راوی اللہ میں خود دیکھیا امام دے خیمے تے لگ گیا. تے بعد امام بخاری اپنی تاریخ سے یہ لکھتے وہی راوی آندا کہ مڑ کے میں اس عمر بن سعد دا سر کٹیا کوفے ٹنگیا ویکھیا. مختار نے پھر 3 سال بعد ہی بڑے حال نے قتل کیتا، مگر ان نے اس وے خوش آمد طور کیتا کہ تیر چلایا. آندے اللہ دے رسول دی مدد تیر چلاوے باپ، اے فاسق اور آدھے رسول تے چلائے. ہر میں مسلم اللہ یم اے پڑھو اے نال حدیثاں نو اسی من رہے ہیں، یہ نویاں نسلاں نہیں منتے. کسی نے محمود احمد عباسی کی کتاب پڑھ لی جو کہ فیض عالم چکی پھردا اور منکرین حدیث بڑا صاف لکھدا کہ بخاری کھچا ماردا ہے. بغیر تو تسی او دے مگر لگے جی حکیم دے. شرم کرو یزید دی خاطر اور تسی صحیح بخاری اڑا دینی. تو امام امیر علی لکھ دے کہ کیا کوئی مسلم ایسا ہو سکتا جس اسلام دی رائی ہے کہ اس عمر بن سعد نال دشمنی نہ کرے، اینو برا نہ جانے؟ کوئی مسلمان دا بچہ ہو سکتا کہ اولاد رسول دا قاتل اور اینو اچھا جانے؟ قال الذهبي قد باشر قتال الحسین رضی اللہ عنہ فاعل. میزان الاعتدال سے امام ذہبی فرماؤں دے کہ عمر بن سعد جڑا ہے امام حسین رضی اللہ عنہ جنگ انہیں آپ کی اپنی سرداری جو لڑائی لڑی ہے وفعل رفائل، اور بہت ایسے کرتوت کیتے جڑے کرنے نہیں سی چاہیے. روا شعبہ نبی ساکر الازار بن حریث ان روان عمر بن سعد. پھر امام لکھ دے کہ شعبہ نے ابھی ساک سے روایت کیتا ازار بن حریث تو کہ ازار بن حریث نے ایک موقع تے بیان کیتا کہ عمر بن سعد روایت کر رہا. آخر لوگ اس پہ حدیث سے پڑھنے پڑھاؤں ہے گا یہ بندہ معتبر سی، ایسا نہیں سی کہ جھوٹا سی، جھوٹ نہیں سی بولتا، راوی سچا سی. مگر امام حسین دا مظلوم مرنا بے گناہ کہ جن ہر شخص نے منیا کہ کوئی الزام نہیں ثابت کر سکے، جنیاں گلاں ہر سارے انہاں مٹاتی میں نہیں راضی میں مڑ جانا. ایدوں بعد کوئی انہاں دے پلے نہ رہا. کیوں قتل کر رہا؟ کہڑی گل ان تہاڈے پلے رہ گئی؟ وہ باقی کسی بچے نے پوچھا مڑنا کیوں چاہتے بیان ہوگا کہ کیوں مڑنا چاہتے، کوئی جان نہیں سی بچانا چاہتے، ہر شاید حجت تمام کرنی. مگر جس وے وہ ازار بن حریث نے آخیا کہ عمر بن سعد تو روایت فقام آئے رہے رجل حسین رضی دا خون ایسا سمجھو ظلم ہے کہ انہاں سارے لے گیا بہا کے انہاں دے سچ سے لعنت پہ جی مسلمانوں نے کہ دفع کرو ان دی حدیثاں. اسی وقت آدمی کھڑا ہو گیا یقول اما تخاف اللہ. انہیں ازار بن حریث نے کہا تیرے اندر رب دا خوف ہے نہیں؟ تو اللہ تو نہیں ڈرتا؟ عالم بنیا پھردا تربیت عمر بن سعد. تو عمر بن سعد دی حدیثاں سنانا کیوں روایت کردا؟ فبکل ازار وقال اللہ. اور رو پیا محدثوں نے آخیا بھائی رب گواہ تو بعد میں نہیں ادانا نہیں میں نہیں بیان کروں. بھائی جی نیک کم کیتا حکومت کا باغی نے حکومت کی مرضی پوری کی تھی بڑا اچھا کم کیتا. کیوں بندہ اٹھ کے بولیا کہ رب تو ڈر جا رہے جی حدیث نہ سنائی؟ تو محدث نے آخیا کہ نہیں آئندہ نہیں سناؤ. قال احمد بن زہیر سألت عن ابن معین وهو ثقہ فقال یا هذا كيف يكون ثقہ من قتل الحسین. احمد بن زہیر فرماؤں کہ امام یحییٰ ابن معین نے پوچھا گیا کہ یہ ہے تو ثقہ آدمی، قتل نے حصہ ضرور لیا مگر آدمی سچا ہے جھوٹ تو نہیں کبھی پایا گیا. تو امام ابن معین نے یحییٰ نے یا هذا وہ خدا دیا بندیا کیف یکون ثقہ من قتل الحسین،
حسین رضی نو قتل کرنے والا بھی سکا آدمی رہندا، یہ معتبر رہ جاتا جنہیں امام حسین رضی نے قتل کیا. اے سنتے رہو کہ محدثین دی نظر چ امام حسین رضی دا خون اینا سمجھو ظلم ہے، اور بغیر کسی جواز تو جہاں یہ وڑیا اڑا کے رکھتا محدثین نے. یہ سکا ہوں کی آدھے جی تھی وکال جی تابعین سکا روا ناس تے محدث علی آندا کہ تابعی ہے صحابی نہیں ہے سکا لوگوں نے تو روایت کی تھی. یہ ہوں مولانا ملی آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اقول قد کفا شاری من قول سکا. ہاں جڑا اجلی میں کہتا کہ سکا ہے، اللہ گواہ خدا دی قسم میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. توبہ 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 ایڈی بے خدا گل کرتی. ورا واللہ لا نصیر ولا نقبل، رب دی قسم اسی اس اجلی دی گل پر کان بھی نہیں لاؤنا تے نہ اینو قبول کرنا. کہ قاتل حسین سکا ولولا نرى ان اراد بذلك ان هذا الفاسق لم يذر من الكذب في الروايه لكان وكم. وہ آدھے صرف ایک تعویل ہے جب تو اسی اجلی نو معافی دینے ہیں وہ دا مطلب ہے بے روایت چدا جھوٹ کدی نہیں لبا. ایس تو سکا آخیا ہو رہے نہیں بھی کوئی چنگا بندہ سی. آندا اگر یہ مانا نہ کریے لکانا وکانا پھر ہوندا جو سارے کو ہوندا. اسی اس اجلی دے بارے خنی کنے ک تبرے بول دے کہ خدا دیا بندہ تینوں شرم نہیں آئی تو، مگر وہ آندے شاید انہیں مراد لئی ہو کہ روایت نہیں جھوٹ نکلا. ثم کیف علم من الصدق غیر الاجتہاد. پھر آندے یہ بھی جڑا بھی یہ سچا ہے، یہ بھی جڑا اجلی وغیرہ آندے یہ بھی کتوں پتا لگا؟ ایک خیال ہی ہے نا کہ لوگوں نے اندازہ لایا بھی بہوا مظلوم، یہ بالکل ایک اپنا اندازہ. وارد ذلک منہ ھذا الفسق العظیم ظاہرا، ایک گویڑیا تے دوجے پاسے اعلانیہ میدان جنگ کے حسین رضی دے مقابلے تو جو فسق عظیم ظاہر ہوا، کھلا فسق ننگا سچ جھوٹ سے تھوڑے گویر ہوں. تھی 24 گھنٹے کڑے رہتے سی. اے ظلم عظیم فسق عظیم بلا ڈنکے کی چوٹ میدان کربلا جس فاسق تو اظہار ہویا. احتساب بات کیفا یبقى ما هذا الدم. تو اس تو بعد کڑیا ہوں دن رہ گیا، اندازے تھے کی رہ گئے جس اس شخص نے اپنی برائی جڑی اعلانیہ ظاہر کر رہی تھی دنیا کے سامنے. فاما تعویل بان تعالی حاکم فی قتال حسین رضی اللہ بات ہے. باقی آدھے جڑے کوئی کہے کہ انہیں حاکم وقت کی گل منی، جو حاکم نے کیا وہ اطاعت فرماؤ دے، تعویل باطل، دین انہوں نہیں قبول کرتا. تے سارے افسر جو کوئی یہ کر دے سانو آخیا جی انہوں گولی مار جو، یہ دن چھوٹ نہیں سکتے. خدا دی ادارت بری نہیں ہو سکتے کہ حاکم نے کیا اذ لا طاعۃ للمخلوق فی المعصیہ، کیونکہ گناہ دا حکم کوئی بھی دے او دا مننا دین تے جائز نہیں. جدو اللہ دی نافرمانی ہے حاکم نے کی کرنا تے نال فرماندے ایو معصیہ گناہ بھی کی ہو جائے ہو جائے گناہ کہ امام حسین فرزند رسول قتل کر رہا ہے. اتنے کہڑا حاکم سی جدا حکم مننا سی نا. وقت ذکر فی المیزان شمر بن دلجوشن کان یقول بعض الصلاۃ. اسی طرح فرماؤں دے میزان الاعتدال سے امام ذہبی نے ایک دوسرا کردار شمر بن دلجوشن، وہ بھی دیکھو باپ ہوتا صحابی دلجوشن زبابی، وہ بھی صحابی ہے، وہ پتر ہے شمر. تو امام لکھ دے ذہبی میزان سے کہ نماز تو بعد دعا کر دوں شمر بعد اللہم انک تعلمنی شریف دعوت، کہ اللہ تو جاننا میں بڑا شریف ہاں، بڑا معزز آدمی، میری دعا قبول کر. فقال له رجل کیف وقد فعلت ابن رسول اللہ ما فعلت. اے ذہبی تو بڑا جمنا ہے، ابن حجر تو بڑا جمنا. لیا میدان چو محدث جڑے تواڈے خیالاں دے حامی سی، تسی شیخ الحدیث بنے تے مر سے گندے کرتے ہیں نا ناسبی بن کے، یا دریاج برد کر دے اور راویاں نے کتاباں تے یا میدان چ لیاؤ. کیڑا راویاں نوں پرکھن والا جنے تہاڈی گل دی تائید کیتی؟ تسی خدا دا خوف نہیں کردے؟ اجاڑ دینا دے علم حدیث نو. تو اس میں آدمی نے کیا تیری کس طرح رب دعا قبول کروں گا جدوں کہ تو فرزند رسول نہ کیتا جو کیتا. امام حسین رضی تو دا جواب کی سی وقال ما يكون من ذلك غير ان هؤلاء امراؤنا امرونا بشيء فاتمر. اور شمر کہنے لگا یار اسی اور کی کر دے، اس وقت دے حاکماں نے سانوں حکم دتا اسی اپنے سر کٹوا لیں گے، جو نہ کیا اسی حکم من لیا. قال الذهبي هذا طالب علم باطل. تو امام ذہبی فرماؤں کہ شمر دا بہانا بالکل غلط بہانا، دین دی کوئی اجازت نہیں جڑا حاکماں نے کیا. هذا تعویل باطل فبالجملہ فلیس هو امثال من قتلۃ حسین اللہ فساق. اے نچوڑ کڈیا مولانا ملی آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ خلاصہ ہے کہ عمر بن سعد اور ہور بھی جڑے دے نال جڑے امام حسین رضی دے قتل شریک سی، ایک کٹ تو کٹ ہے بے فاسق لوگ، دین دی مٹی پلید کی تھی انہوں نے، بدکار لوگ، نافرمان ہے خدا دے. وردہم بہانۃ شفاء لصدور المسلمین وعزت الاسلام. اس یہ جہاں رد کرنا، انہاں پلید کہنا، شکی کہنا، یہ مسلمانوں دے سینے ٹھنڈ پاؤنا
اور اسلام دی عزت ہے کہ فاسقاں اور بدکاراں دی تعریف نہ کرو. وین کان لا یجب یکذب الفاسق فی کل شیء. اگرچہ ضروری نہیں ہوندا بدکار آدمی ہر گل جھوٹ ہی بولدا رہے, کئی روایتاں چ سچا بھی ہوندا, مگر انہاں دی کوئی گل بھی منی ہے تے پھر انہاں دی عزت افزائی ہے. یہ اسی انہاں دی شان وداؤنے اس تو یہ ہوئی ہے بہتری ہے بھی پاویں انہاں دی کوئی روایت چنگی ہے یا ماڑی, منہ تے مارو کہ تواڈے مردوداں کو اسی کوئی روایت نہیں سننا چاہتے. تسی اسلام نو دکھ دتا, اسلام فرماؤندے انہاں نو رد کرنا, انہاں دی اہانت اور توہین کرنی مسلماناں دے سینیاں نو شفا بخشنا اور اسلام دی عزت ہے. اللہ تعالی عالم 383 صفحے تو پڑھ. اگر کوئی اور بھی ہوئے سمجھو چھاپا تو عمر بن سعد بن ابی وقاص المدنی کٹ لینا تاکہ پتہ لگے کہ کیوں ایک نواں مشن شروع ہو گیا. اور شیعہ اگر غلط کام کر دے تو مقصد یہ ہے بھی تسی رسول اللہ دی اولاد دے دشمن ہو جانا. یہ صحابہ چاہیں گے نال دوہرا درجہ ہے صحابی بھی رسول اللہ دا خاندان ہے, کہڑے راہ دے تسی چلانا شروع کیتا. اور جدوں میدان چاکھیا جاندا بھی 1400 سال دے نہ لو, کیا عالم دلہ دے شیعت دے جراثیم نے اے خالص اہل حدیث اور سلفی ایک بھی نہیں بندہ لے آؤندے. بخیر بڑائی ہوئی فیض عالم دے رسالے چکی جاندے, گاہ تو گاہ زیارلا جم پیندا, کوئی جم پیندا, کتاباں چھاپی جاندے, اور کسے نو توفیق نہیں وہ حوالے کر کے محمود احمد عباسی دے ویکھتے لو. ابن کثیر نے لکھیا, ابن تیمیہ لکھیا, کسے نو توفیق نہیں جدوں کڈو دی بغل چوں نکل آؤندی ہے محمود احمد عباسی دی کتاب. شرم نہ ڈب کے مرن ڈالے کتاباں دے دفتر تہاڈے کول امامہ دا سارا لکھیا پیا تہاڈے کول, تسی پڑھ نہیں سکتے, پرکھ نہیں سکتے کہڑا صحیح کہڑا. تو عمر بن سعد جڑا ہے بیان ہو گیا. ہن اللہ دے رسول اللہ السلام نے امت دی تباہی دی خبر دی, کہڑی شاہ بخاری مسلم اور سے ہاتھ نہیں گا, یہ لیے کہڑی تاریخ پڑھنے کی لوڑ ہے. صرف تواڈے ایمان دی کمزوری ہے کہ تسی رفع جنان آمین لی بخاری کھول دے جے, ایک کتاب الفتن نہیں پڑھتے کہ اللہ دے رسول نے دسیا نہیں سی پیا کچھ ہونا, تو لکیا چھڈیا ہے دسیا. کتاب الفتن اے سمجھو فتح الباری دی 13ویں جلد ہے, اور صحیح بخاری شریف تے فتح الباری مل کے 9واں صفحہ, باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک امت یرا یدہ غیر متن صفا. رسول کریم علیہ دس گیا کہ جدوں چھوکرے حکومت تے بہ جانے نا, چھوٹی عمر دے بندے, اس ویلے میری امت تباہ ہے. یعنی جلیل القدر صحابہ جنہاں ملک فتح کیتے ہیں, سعد بن ابی وقاص ورگے زندہ ہون گے, دوسرے چک کے پرا ماریں گے. چھوٹی چھوٹی عمراں دے بندے جنہاں حکومت تے بٹھا لے, خوشامدی چوڑی چک. یہ تسی جدوں سنتے نال نال اپنا دور ویکھ دیا رہا کرو, کہانی نہیں شیشہ اتنا ہی ہوندی. نالائکاں کال کر لیندے آ خوشامدیاں, انہوں نے جماعتاں بنا لیندے, انہوں نے مربے دے دیندے, وہ آ کے بول دیا ٹی ویاں ریڈیو تے نام مرادہ نے دین بیچیا ہوتا. غیر چھوٹی عمر دے لوگ, کوئی ادھروں چھوکرا آ گیا, کوئی ادھروں رل جاندے ہیں, وہ ٹنڈورسی بن جاندے ہیں, بیان دیندے ہیں, خوش کر دیں گے. دین دی مٹی پلید ہوں. تو آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماؤں دے سمیت صادق الصدوق, سمیت صادق المصدوق یقول ہلاکت امتی علی یدی غلمۃ من قریش. اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا میری امت کی بربادی ادوں شروع ہونی ہے جدوں جہاں دیدہ تجربہ کار پہلے مسلمان فتح کرنے والے ہٹاتے جانے, تے قریش دے چھوکرے غلمت قریش تھوڑی تھوڑی عمر دے جڑے نا بہ جانے, 40 سال بھی نہیں انہوں نے پورے کیتے انہیں حکمران. یعنی عجیب تماشا بھی مہاجر انصار زندہ سارے, پوچھتا ہی کوئی. ارے حکومت اسلامی ایک کھیل بن جاتی ہے. یزید تو بعد جو تماشا بنیا ہے مریا, بصرے اور کوفے جو بیت اللہ نے اپنی بیت لا لی, مکے اور مدینے اور دوسرے پاسے عبداللہ بن زبیر نے لا لی, شام مروان گیا انہیں اپنی لا لی, ضحاک بن قیس مرد راحت گیا انہیں اپنا اعلان کر دیتا. امت تماشا دے دی, کھیل بن گیا کہ چھوکرے کھچی پھر دے گیند کی طرح, کوئی آنوں لے گیا کوئی آنوں, بڑے بڑے مہاجر انصار بیٹھے دیکھ دے تماشا. اسی اس بار خون دیتے, اسلام دا جھنڈا ایسو چکی پھر دے تماشے. تو یہ بارے پھر لکھ دے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ 10واں صفحہ. یہ پہلے لوگ جڑے آئے نا تو کون ہیں, وان اولہم یزید, پہلا چھوکرا جتوں دین تباہ ہونا شروع ہوا ہے ہلاکت امت دی یزید. کما دل علیہ قول ابی ہریرہ راستین و عمارت سجان, جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا جے میں نام لے دیا نا, حضور نے نام لے کے مینوں دسے ہے, انہاں دے وقت دسے, میری لاکوت حاضر بروں. صحیح بخاری کتاب میری اشارہ کرتی جاتی, مینوں نہیں چاہتا کر شکنجا اینا کسیا گیا سی, بیچارے اشارے نہ پھراندے کہ اللہ تعالیٰ مینوں بچیاں دی حکومت تو اور 60 سال جڑا اس تو بچائے. 60 تی یزید بیٹھا تو پھر آدھے اللہ نے انہوں نے دعا قبول کر لی
58 فوت ہو گئے. فإن يزيد كان غالبا ينتظر الشيوخ من عمارة البلدان الكبار ويولي صاغرا من القارب. جو رسول اللہ نے آخیا چھوکرے، فرمایا یزید یہ کرتا سی کہ بڑے بڑے شہراں جن بڑے بڑے پرانے صحابی سے سارے چک کے پرا مارا اور اپنے قریبی جڑے چھوکرے چھوٹی عمر انہوں نے تخت لے انہاں خوشامدیاں نے اس دین دی مٹی پلید کی جوانی دے نشے جو ظلم تیا کیتا انہاں چیک دی داستان شروع ہونی. دوسرا ایک عمر بن سعد گزریا، اج عبید اللہ بن زیاد دی واری کہ دوسرا چھوکرا یعنی جدن قتل ہویا ادن بھی 28 سال دا سی. کربلا تو 5-6 سال بعد 28 سال دا سارا ظالم کسائی اور درندہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دتا بسرے اور کوفے دے اندر خون ہی خون طے کر دیتا. صحابی جا کے صحیح بخاری جب میں پڑھنا مسلم شریف سے پڑھ روئے کہ خدا دا خوف کر. اللہ دے رسول نے آخیا سی امت ظلم کرنے والے حاکم جڑے انہوں نے جنت دی خوشبو ہی نہیں سنی. جا جا کے آرام نہ بہت خالت اصحاب محمد تسی بھی چھان رہ گیا اصحاب محمد دا پھوگ رہ گیا جی. انہوں صحابہ نے آخیا پھوگ صحابہ کتنے سی یہ تواڈیاں بعد والے جمیا تسی نالائق جمے جب خالات پھوگ سانو آدھے کوئی ادب نہیں کوئی احترام نہیں. یہ کہڑی تاریخ پڑھنی تھی تاریخاں لئی پھر دیا پھر کہ بڑے نیک سی. ہن حدیثاں مک گئیاں حدیث کی کتاباں سے ضمن سب کچھ آیا. حدیث بیان کردیا دسیا جاتا بیا ظلم ہو رہا سی جو لوگ حدیث بیان کر رہے. یہ لیے ہم سن لو کہ پتر ہے زیاد دا بیٹا عبید اللہ بن زیاد اور دین دا پہلا حکم دیتے محدثین فقہا سب متفق ہے کہ بغیر کسی تعویل تو بغیر کسی بہانہ تو علانیہ پیروں تھلے ملتا گیا حقوق تحفظ نساء کی طرح وہ زیاد دا پرا بنانا سی. حضرت معاویہ نے دین دی جڑ بڑھ دیتی اور دنیا دے لالچ اس زیاد نو ملاؤ لی کہ سخت آدمی یہ میرے نہ مل گیا نا ڈنڈے نہ سیدھا کر ظالم سی. آپ لوگوں دے ہاتھ پیر وڑ دینے پھانسیاں تے لٹکا دینا قتل کرنا کام دا آدمی سمجھیا منے کوئی نہ. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ کاتب رہا سی انہوں بچ پایا تو میری دی صلح کرا دے. دنیا جڑی وہ کجا رہی دین کجا رہا کافراں دے زمانے جی مینوں کوئی عالم مثال دے دے بے کسی عورت دا خاوند موجود ہوئے تو گھر بچہ جمیا ہوا تو مڑ کے کوئی کہہ کے بھی میرا زنا دا پتر وہ بھرا بنیا یہ کافر بھی نہیں کرتے. انہاں عورتوں کے بیٹیاں لوگ استلحاق کرتے سی کوئی عورت وہ خامد کوئی نہیں انہیں جھنڈا گڈیا آدھے لوگ زنا کرتے بعد جمنا انہیں یا آپ کسی نے کہہ دینا بیا تیرا انہوں مننا پینا پھر جن آدھے رہے سے کوئی یار یا کسی کائف نو سد کے اندازہ کرنے پوچھ لینا بھائی تو گبیڑ لا کے دس. خامد والی عورت دا بچہ کدی دوسرے نال نہیں ملا گیا. لوگ جاہلیت یہ بھی بے حیائی کرتے سی بن ساندار لیندے سی بیج کہ کوئی اچھا نسل دا آدمی نا سردار چودھری انہوں بلا لیندے سی اور اپنی بیوی نے آدھے سی حیض آئے تو بعد میں تیرے قریب نہیں جان. نکاح سے اے بے غیرتی سی کہ تو اے نال جمع کر بچہ جدو ٹھہر جو گا یہ سردار دا پت لینا نسلی ہے مگر اخواؤں ہوا ہی جی گھر جمیا. یہ کافر بھی نہیں سی کرتے بھی جمے میرے گھر تے پت کسے ہور دا. یہ زیاد چنگا پر اپنے پت سی عبید دا وہ گھر جمیا سی وہ اخواؤں سی. عبید دا باپ غلام سی یہ جب مال و دولت ملیا انہیں خرید کے انہوں آزاد کیتا سی. لوگ بڑی نیکی سمجھتے بہارے نے باپ نو غلامی سے آزاد کیا. امیر معاویہ نے دین شریعت ہر شہر میں بیڑا غرق کر کے زنا بھی گواہی لے کے کہ میرے پیو ابو سفیان نے جی ماں نے زنا کیتا سی اس طرح میرا پرا نہ یہ دین سی نہ یہ کافراں دا رواج سی. پیو دا چنگا پتا موجود ہے کہنا پیا ورا پوتا جڑا کہنے لے لو زنا دی گواہی لے کے الولد للفراش وللہ للحجر اے دے تحت پڑھو. صحیح بخاری جو پڑھو سارے صحابہ کرام نے کی کیتا. لوگ رو رہے سی بے بس امام حسین نو روندے ہیں وہ جدو امام حسین دا ولایا وہ تو پٹھا بہ چکا سی. حسین چپ کر کے کی بہ رہے گا. امیر معاویہ اپنے دور شریعت پیروں تھلے روندی بالکل دین دا ذرا بھی لحاظ نہیں سی جتوں لو سیدھا ہوندا. صحیح مسلم تے پڑھوں گا ورنہ ہور کتاباں چ وقت پھر زیادہ ہو جائے. صحیح مسلم دے اندر ہی صحیح مسلم کتاب الایمان دے اندر ہی باب آوندا کہ جڑا آدمی اپنے باپ دی بجائے ہور نو باپ بنائے باپ بیان حال ایمان مراغبان ابی ہے وہ یار چنگا پتا پیو تو میرا فلانا حکومت دے لالچ نہ میں حاکم وقت دا بھرا بن جاواں تے مینوں ترقی مل جاؤ گی. یہ حضور نے کی فرمایا
نبی عثمان قال لما دعا زیاد لقیت ابا بکر. اب بھائی تاریخاں پھونک دیو، حدیث کی کتاباں پڑھو تو اس قیامت کا اندازہ ہوئے کہ حسین کیوں بے صبرا ہو گیا، کیوں اپنے بیٹے اور بچیاں لے کے چل گیا کہ مر جاؤ اور اس امت نو جھنجھوڑ دیو کہ دین دے خلاف کام ہو رہا ہے. وہ بدل نہیں سکیا حکومت نو، کہاں بدلنا سی؟ وہ جانتا سی میرا باپ بے بس کرتا سی، مکر فریب نہ انہوں نے، میرا پڑا چڑھ گیا، میرے کو کیڑی طاقت ہے، 20 سال ہو گیا پنجا جوائے، مگر خاموشی انہوں نے جرم سمجھا کہ کم از کم دنیا کے سامنے احتجاج تے ہونا چاہیے. یہ سارا کچھ دین دے خلاف ہو رہا ہے، اور وہ برکت ہے بے آج تک کوئی محدث اور فقی امیر معاویہ رضی اللہ دور نے بھی خلاف تے راستہ نہیں کہہ سکے. خلاف حسن تے ختم کر کیوں کر پتا کہ غیر شرعی حکومت اسلامی نہیں، مسلمان ہے، راج کر دے، ملک فتح کر دے، اسلام ہے نہیں. انہاں دی مرضی دی گل ہے، جڑی مرضی گل منن جڑی نہ من دے. سپریم لا نہیں رہا، قرآن و سنت حاکم نہیں، مرضی حاکم. اے جسے دسیا لمد زیادہ صحیح مسلم پڑھ رہا کہ جدوں اس زیاد نو پرا بنا لیا گیا، زنا دی گواہیاں لے کے، اللہ اپنا دے میرے پیو نے کوئی کنجر پنا کیتا ہوئے میں کروں گا کم کہ لوگوں آ کے گواہی دے میرے پیو نے زنا کیتا. اور دسو تو ہی بیٹھے جے دین چھڈیا انسانیت کے خلاف ہے کہ اپنے باپ کی برائیاں مگر الو سیدھا کریں زیاد مل جانا. اور ملیا نال بعد عبید اللہ جو ہے نا ظلم کیتے خدا پنا اسلام کی اکھاں اج تک روندیاں بس نہیں کر سکیاں، تباہی مچاتی. کوفے اور بصرے لوگوں کا ادھر دا ہاتھ وڑتا ادھر دا پیر وڑتا، جہاں پتہ لگا کہ حضرت علی دا حامی سے رہ نہیں دیتا انہوں دا نشان ہے. اس کسائی نو نال ملا تو فرمایا جدوں انہوں زیاد نو پرا بنا لیا گیا نا لقیت ابا بکر، تب عثمان نادی فرماؤں کہ میں یہ پرا نو ہی ملیا، ماں سکا سی، وہ بڑا صحابی ہے، 1000 تو زیادہ وہی حدیث ہے حضرت ابو بکر دی نفیع بن الحارث، انہوں میں ملیا فقلت له ما هذا الذي صنعت. ہوں عوام بیچارے کی کر دے رو ہی سکتے نا، میں ان ممبر سے مڑا موٹا رو لیا ہونا بھی میرے اتکاری لا کے راج میرے کو کی ہے. جب ظالم حکومت ہو جائے کی بس رہ جاتا. حضرت ابو بکرا انہوں نے آخیا ما هذا الذي صنعت. ابو بکرا کی کر رہے جے تسی؟ پیو تا چنگا پڑا عبید سی اسے نہ چلا ہوں. ہوں ابو سفیان دی زنا دی گواہی لے کے پرا بنا لیا، ڈنکے دی چوٹ بھی پتا ہوں زنا چ نہیں دین دس رہا ہے. البرادر الفراش جہے بستر تے کوئی جمیا اس عورت دا خاون بیٹا وہ رہنا، وہ اگر نہیں میرا بیٹا نفی ورد کر دے کہ میرا نہیں پتر دیان ہو جو کہ بیوی اور خاون دونوں قسمہ چک دیں گے، وہ کہو گا تے لعنت ہے اگر میں جھوٹا نکاح ٹوٹ دوں گا. مگر بیٹا پھر عورت دا ہی لکھیا جاؤ گا، باپ کسی دا نہیں ہور دا بنوں. دین تے دس خامد دی موجودگی کسی ہور دا پتر بن جائے لیا دا کوئی حوالہ کفر دے زمانے چ ہویا یا اسلام چ ہویا کچھ بھی نہیں سی. تاج انہیں آخیا حضرت ابو عثمان نے کہ ابو بکرا کی کر رہے انہیں آخیا پرا جا شاید یہ بھی بچے ہی ہے. انی سمیت سعد بن ابی وقاص یقول سمع اذن آیا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ادعى بن فی الاسلام غیر ابی یعلم غیر ابی فالجنۃ ولا حرام. ابو عثمان نے کیا میں تے بھائی ابو بکرا حضرت سعد بن ابی وقاص کو سنیا فرماؤں دے سی میں اپنے نہ دعا کنا نال رسول اللہ کو سنیا جیڑا مسلمان ہونے تو بعد اپنے پیو نو چھڈ کے کسی ہور نو پیو بنا لوے حالانکہ انہوں پتا بھی ہے میرا پیو کوئی نہیں میں تو فرانے داخل ہوں گا فل جنت والا ہے حرام اتنے جنت حرام ہے ایڈا وڈا جرم ہے جنت دی خوشبو نہیں سنی. فقال ابو بکرا وانا سمیت میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تو حضرت ابو بکرا نے آخیا بھائی میں بھی یہی سنیا. میرا اتنا کی چلو کہ زیادہ میں قسم کھاتی کہ اپنے اس پرانا نہیں بولنا مرن تک کلام نہیں کرنا کہ نے میری ماں نے تبا لایا اور حرام دا پت بن کے برا بنتا پھر. حضرت ابو بکرا نہیں بولا پوری عمر ترے لایا انہیں آخیا نہیں بڑی ہو گئی ہے کہ میری ماں نے ساری عمر کسی کا منہ نہیں سی ویکھیا اپنے خاون تو سوا تے تو گواہیاں تو آتیاں کہ تیری ماں بدکار یہ اپنے پیو دیاں گواہیاں لینا تو ماں دیاں لینا میں نہیں کلام کر. حضرت ابو بکرا جیسے جلیل القدر صحابی کلام نہیں کیتا. فرمایا اس تو بھائی جڑی تو جانا کہ ساتھ کو سنی ہے خود میں بھی رسول اللہ کو سنیا جڑا باپ تبدیل کر دو جنت حرام ہے تھلے. پھر فتح المولا میں مولا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں من حسن معاویہ جدا صدق زیاد فسارا زیاد مدین ابن ابی سفیان وذلك ان زیاد هذا المذکور غیر معروف بزیاد بن ابی سفیان ویقال فی زیاد بن ابی ویقال زیاد بن امی. کی کھٹیا پھر وہ دور سے لنگ گیا نا حکومت دور نہ زیاد بن ابی سفیان مڑ کے لنگ جائیں. محدثین نے فقہاء نے کیا بے ہونے پہلے تو آپ پھر گیا انہوں زیاد بن عبید بھی نہیں سکنا ابو سفیان کا دسی مان ہی نہیں سکتے دین دس ہی نہیں رہا کہ باپ جدو موجود سے ابو سفیان کا کتنا بن گیا. ہوں پھر لکھن لگ پہ کتاب زیاد بن ابی زیاد اپنے باپ کا بیٹا جڑا بھی کوئی باپ کی کھٹیا پھر
لعنت سمیٹی نہ زیاد بن عبید رہا، زیاد بن ابو سفیان دا دور بھی لنگ گیا سختی والا، ہوں زیاد بن ابی ہو گیا، یا کوئی زیاد بن سمیہ لکھ دیندا کہ اپنی ماں سمیہ. اچھا فرماندے لونڈی سی دی ماں حارث بن کلدہ دی، اور زیاد جڑا سی زیاد بن عبید سکوی اکھاوندا سی. ثم دا معاویہ بن ابی سفیان والا کو بے ابی سفیان. اے خدا دے بندیو، حدیث بھی پڑھو، کتاباں دے شرح سمجھاؤ، پھر بہ کے دار شیخ الحدیث بن کے کرو شرح دی کنے زیاد کیتا سی، زیاد نو پرا حرام دے کن بنایا سی، اور دین دی مٹی کن پلیت کی پتہ لگے تانوں کہ حسین کیوں مریا. تسی شیعہ نو روندے جی، آگے پاؤ انہاں نو ماتم کر دے، وہ آپ وپاری ہے کہ آپ دا خون بیچ کے پیسے کما. تسی نہ ظلم کرو، تسی اللہ دے رسول دی حال نہیں منن والے صاحب کو خدا دا خوف کر کے حدیثاں پڑھو. بنا لیا وسارا من جملۃ اصحاب بعد ان کان من اصحاب علی بن ابی طالب رضی اللہ، پہلا حضرت علی دا ساتھی سی. تو جڑا کیا انہیں ابو عثمان نے کہ کی کر رہے جے تسی ابو بکرا، ما ھذا الذی جرا من اخیک ما اکبہ وما قبت. انہوں نے کہا کڈا گندا کام ہے تے کڈی بڑی سزا کہ حضور نے آکھیا جنت دی نہیں انہیں داخل ہونا، حرام ہے. فرماندے انہوں نہیں سی پتا، ابو بکرا خود ناراض، یہ دخلی بیچارے رکھو، یہ آپ آ کہ واقعی نا جنت دی خوشبو نہیں سنگنی، حرام ہے. اے زیاد تو لب گیا، یہ پتر عبید اللہ جہاں 22 سال کی عمر گورنر بنا تا، جنہیں آ کے ٹہ ٹیک کر نہ امام حسین چھڈیا، انہوں نے ساتھ ظلم تے لگ پے. یہ ظلم ٹھوکرے صحابہ مر گئے، مدینہ پریا سی مہاجرین انصار، مگر انہوں نے سزا ملی. جدوں پٹے نا یہ ویک کے نہیں چپ رہے، امام حسین رضی تو بعد اٹھ کھڑے، مدینہ اٹھیا، پردہ جڑا سی نا وہ سر اتر لے گیا، جڑا ڈرے سی اٹھ کھڑے. ایک امام حسین دے خون نے پورا مدینہ اٹھا، ہزاراں بیعت کر کے عبداللہ بن حنظلہ دی اٹھ کھڑے. اور عبداللہ بن حنظلہ نے مدینے دی مسجد کیا، میرے 8 پتراں دا سوا مینوں کوئی نہ ملیا تے میں کلا ہی جہاد لیے اٹھ کھڑا. کہڑا یزید ہے جڑی حکومت کر رہا، اسی گئے وفد بن کے ویکھ کے آئے، ادوں بعد پتھر اسمان تو ویکھنے جی. چلو مدینہ تباہ ہو گیا، 3 دن دی بربادی ہوئی، ہزاراں صحابہ مہاجر انصار مارے گئے، مگر انہوں نے آخری چارہ کرتا بسی یارے ویکھ نہیں سکتے، بیچارے کچلے گئے، کچھ نہیں پیش گئی گڈی جڑی سی لنگ گیا، آج تک وہ چل رہی ہے اسے پٹی سے. مگر امام حسین کی تائید سارے مہاجر انصار نے کر، بالکل خالا اہل المدینہ، پورا مدینہ باغی ہو گیا کہ یہ جہ بدماش مسلمانوں کے حکمران 22 سال کا چھوکرا گورنر اور ظلم کر رہے. نہر الطار ہے امام شوکانی جی حوالہ پڑھ دیا، میرے تو سوائے کہنا پڑھنا میری عمر گزر گئی ہے، سمجھ جاؤں حسین رضی اللہ کیوں نہ سمجھ سکیا کہ نہیں کچھ بن، پتہ لگا بھی نہیں حالات ایسے بن بناؤں کا مسئلہ نہیں سی، امت دے سامنے احتجاج ہونا چاہیے، یہ ریکارڈ سے ہونا چاہیے سی بے سارا کم غیر شرعی ہو رہا. اور وہ برکت ہے بے ہوں سر سے کوئی بہندا رہے نا، پاویں اسی انہوں ہٹا نہیں سکتے. سارے دلوں سے امام حسین دے خون میں تحریر لکھی گئی کہ لوگ خلافت نہیں چلا رہے، بادشاہ ظالم ہے کر دے رہے، فوج کے زور میں بیٹھے رہے، اسی انہوں نے عرب تعظیم نہیں دے سکتے جی خلیفہ دی ہے. اس تو مسلمان دا دل کٹدا رہے، اور بے چین رہندا کسی طرح تبدیلی آئے، کر سکتا یا نہیں کر سکتا، چنگاری نہیں بوئی دی. امام حسین رضی اللہ خون نے واضح کرتا کہ مسلمان حکمران کچھ اور کر رہا ہے، دین اور کر رہا ہے. اے سمجھو 114 صفحہ نہر الاوتار وہ 5ویں جلد، یہ چپ روایت آ گیا کہ زیاد بن ابی سفیان نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لکھا تھا، مسئلہ پوچھا، وہ تحت پھر لکھ دے کہ زیاد بن ابی سفیان لکھا نا محدثین نے، وقت تحدیث بہذا فی زمن بنی امیہ 114 صفحہ کہ حدیثاں بیان ہوئی ہیں بنو امیہ کے دور جدو ڈنڈے نہ انہوں نے مروایا سی ابو سفیان کا پتر ہے. اس تو عالم ہی بیچارے کہہ دیتے سی واما بعد فما کان یقال له الا زیاد بن ابی ہے، بعد چال میں نے چھڑ دیتا جدو دور مک گیا. پھر انہوں نے آخیا پائی ہوں نہیں اسی معاویہ کے فیصلے منتے نہ آئے، ابو سفیان کا پتر ہے، ہوں اسی یہ زیاد بن ابی ہے لکھیں گے، اپنے پیو کا پت جہاں بھی ہوں کوئی دا ہوگا، انہیں کام آپ ہی خراب کر لیا رگڑ. وقبل استلحاق معاویہ کان یقال زیاد بن عبید، پہلا لوگ زیاد بن عبید آتے سی، چنگا پرا عبید دا پتر سی، پیو دی عزت کرتا سی، حکومت دے لالچ نہ رہ گیا. یہ شرم نہ کی بھی ماں تے تبا لگ رہا میں حرام دا بن رہا نہیں، گورنری ملے جو راج کرا. فلما کان فی ایام معاویہ شاہدہ جماعت علی اقرار ابی سفیان بن زیاد ولد، جدو معاویہ دا زمانہ آیا ایک گروہ خوش آمدین اٹھ کھڑا ہوا، انہوں نے آخیا معاویہ نو نہیں پتا، تیاں نو نہیں پتا، اور خاندان ابو سفیان دے کہ نہیں پتا، خوش آمدی آ گئے، اسی حضور تمہیں دس دے یہ تو پیو کا پوتا برا ہے تا
50-60 سال لنگ گئے پھر آدھا پتا نہیں لگا اج کہ بڑا کم دا بندہ اگر ظالم مل جائے بیانہ زیادہ فسٹ والا کہ معاویہ بظالم معاویہ نے انہوں دی اس گواہی تینوں پرا بنا ہوں بڑے تکیس منے جی انہیں حق نو مان لیا گواہ وہ کاجی گواہی دیتی یہ دیتی زنا کیتا وہ تو خامد ہے گا جاہلیت جی علیہ السلام جا خامد ہے نا پاویں زنا کر کے 100 بندہ جاوے بیٹا ہوگا جی بستر سے جمے حضور نے بھی اعلان کرتا بیٹا نہیں بڑھ سکتا باپ اگر مکر دیا میرا نہیں وہ ختم ہو جائے گا ماں کے نا چلو گا وراثت دی ماں دی مامیاں دی پاؤ گا داد چلو ختم ہو دین کے کسی ہور دا نہیں بڑھ سکتا پاویں زنا کیتا گیا فرماؤ دے وخالف الحدیث سیئہ ان الولد للفراش وللہ اے محدث یمن جب تو بغیر قدم نہیں آئے حدیث چل سکتا نے اللہ تعالی فرمایا صحیح حدیث کی مخالفت کی چھپیا مسئلہ نہیں سی کہ بیٹا ہوگا جدے بستر سے جمیا زانی واسطے پتھر ہے وہ کچھ نہیں سنسار کرو تو بیٹا نہیں ہے وذالک لغرض دنیوی ارفاؤں دے بھی نہیں کہ کوئی دینی کام ہے دنیا دے مقصد کہ ظالم اگر نال مل جانا علی دی جماعت نو کچل دے وقد انکر هذا الواقع على معاویہ من انکر تقیلا قیل فی الاشعار میرا قول قائل تو امام شوکانی فرماؤں دے اس واقعہ تے بہت لوگوں نے اعتراض کیا کسی آخیا جنت حرام ہے کوئی رویا کوئی دنیا دعائی دیتی ایک صحابی بھی ٹائی چ نہیں اٹھیا بیوی کوئی جائز کم سب نے کیا کہ دین دے خلاف حتیٰ کہ اس بارے شعر کہہ گئے مینا قول القائل اے اشعار پہنچانے ہیں تاکہ نہیں جڑے پڑھ سکتے بچے نو پتہ لگے کہ مولوی صاحب حدیث کی کتاباں تو کی دسدا امام شوکانی فرماؤں الا ابلغ معاویہ ابن حرب مغلغلۃ من الرجل الیمانی شاعراں نے نظماں لکھ دتیاں کہ میں یمنی جڑا شاعراں میری طرفوں اینو معاویہ بن حرب نو پیغام پہنچاؤ اتخذب ان یقال ابو کافا وترضى ان یقال ابو کذان کہ جے کوئی یہ کہے بھی تیرا پیو بڑا نیک سی ابو سفیان تے تو ناراض ہونا تے جے آ کے گواہی دے تیرا پیو زانی ہوندا سی تو خوش ہونا بڑا چنگا پتر ہے تو تے پیو دے زنا دیاں گواہیاں ہون تے خوش ہونا کہ میں نے ایک بندہ رب اے شاعراں تک شعر کہتے وقد اجمع اهل العلم على تحریم نسبت الى ابی سفیان تے ہن اہل علم دا اجماع ہو گیا محدث اور فقہا متفق ہو گئے کہ ہن جے کسی نے ابو سفیان دا بیٹا کیا تو حرام کام کروں گا معاویہ دی سیاست نہ گئی کوئی انہوں ابو سفیان دا بیٹا نہیں کہہ سکتا وما وقع من اہل علم فی زمان بنی امیہ فانما تقیہ جڑا بنو امیہ دے زمانے کسی نے انہوں بیٹا کہتا ابو سفیان دا وہ جان بچاؤن تھا ڈر جائیں کیا کوئی دین نہیں بالکل خلاف اسلام کا تو اے زیاد ظالم یہ مریا تو پتر 22 سال دا جو اللہ دے رسول نے آکھا سی کہ چھوکرے حکومت تے آ جان گے اور دین اسلام نو برباد کر دیں امام ابن کثیر البدایہ والنہاج لکھدا کہ اس خبیث نے خبیث لکھیا ہے آندے نا پلید کہو اور تواڈے بڑے آندے پلید انہاں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہاج 8ویں جلد فرماؤں دے یہ عبید اللہ ابن زیاد یہ قتل دا سارا واقعہ لکھا کس طرح مختار دے ذریعے قتل ہویا پھر انہوں سزا ملی وہ دے اگے پھر لکھ دے کہ 28 سال دی عمر سی جسے قتل ہویا تو صحابی رسول اللہ دسیا داخل علی عبید اللہ ابن زیاد یہ فتح الباری چوں پڑھنا کہ اس صحابی نو کی ضرورت پئی حالانکہ وہ بیچارے کہیں دے سی جے مرنا نہ لگا میں ہوندا حدیث نہیں سی بیان یعنی اینا دین نو تنگ کرتا انہیں آخیا ہوں چکا میں مر رہا مینوں پتا میں مر ہی جانا ورنہ اگے مانا لگا میں تینوں سنائی حدیث تمہوں ظالماں نوں اسی حدیث نہیں سنا سکتے ہوں مر لگا سنا رہا تو ابن حضرت رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری دی حدیث ہے کہ گئے وہ کول حضرت ان عبید اللہ ابن زیاد آبا ماکل بن یسار فی مرض الذی مات فیہ ماکل بن یسار صحابی بیماری قریب المرگ سی عبید اللہ ابن زیاد گورنر گیا فقال له ماکل انی محدث کا حدیثا سمیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اللہ دے رسول کو ایک حدیث سنی ہے تینوں میں سنا دینا چاہنا میرا وقت آخر ہے سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد یستریح اللہ رعیہ فلم یحتا برسل لم یجد راحۃ الجنہ کہ جنوں اللہ کسی علاقے دا حاکم بنائے اسی سنا رہے ہیں نا حاکماں جے سن سکتے سن لین اللہ دا رسول انہوں کہہ گیا کہ اگر حاکم بنو تسی رعیت دے کہ تسی انہوں نے خیر خائی نہیں ورتی ریا دا پرا نہیں کیتا مہنگائی ہو گئی ڈاکے پے لٹے گئے لوگ تسی یہی آندے رہے امن دی صورتحال بڑی ٹھیک ہے تے تسی جنت دی خوشبو بھی نہیں سننی حضور نے آخیا وچ جانا تے کوئی اینے فاصلے تے جنت دی خوشبو تسی وہ بھی نہیں سن سکتے وسبب ذلک ما وصف به الحسن البصری من سفك الدماء تو پھر فرمان
زادہ مسلم فی آخری اراکن تحدثتنی هذا قبل اليوم، اے یزید نہیں اجے آیا جے تو میں دس رہا 20 سال نہیں نہ سمجھنے جنہیں امیر معاویہ نہیں کربلا سمجھنا، بالکل ایک یزید نو چھڑ دیو، یزید کوئی شے نہیں، معاویہ نے کیتیاں پکدا رہا، دین مریا میٹ کیتا، لوگوں نے شاہ رگاں کٹیاں، محدثین نے آخیا شاہ رگ کٹ دوں گا، ابو ہریرہ آندے میں حضور دی حدیثاں سنا میری شاہ رگ نہ کٹ دیں، جہدے جنا ظالم حاکماں دے نا حضور نے لے، اس نے بھی آخیا عبید اللہ نے کہ تو اس تو پہلا کیوں نہیں مینوں حدیث سنائی؟ قال لم اکن لحدثک، انہیں آخیا میں تینوں حدیث کا دی سنانی سی، لولا انی فی الموت ما حدثتک، ہن بھی میں اگر نہ سمجھدا کہ میں مر رہا تو میں کوئی نہیں سنانی، تواڈے ظلم ساڈے سامنے سر کٹواؤنے، کیڑی حدیث تینوں سنانی، ہن مر لگا سنا رہا۔ تو امام حسن بصری فرماؤں دے وقد اخرج الطبرانی فی الکبیر میں وزر آخر الحسن قال لما قادم علینا عبید اللہ بن 127 128 صفحہ فتح الباری سے پڑھ رہا کہ جدوں امیر معاویہ کی طرفوں گورنر ہو کے آیا 22 سال کا چھوکرا، امیر امر علینا معاویہ غلاما صفیا، بیوقوف چھوکرا، یسفک الدماء سفکا شدیدا، بصرے کوفہ خون نے پانی کی طرح بات سر اڑ رہا مسلمانوں دے، وفینا عبداللہ بن مغفل المزنی صحابی ہے سارے، ایک دوسرے صحابی کا لکھا، فداخل علیہ ذات یوم قال انت اما راک تسنا، انہیں جا کے کیا بعد آ جائے نا کما تو جڑا تو کر رہا جو تین کرنا سی میں تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا، کیوں بے گناہ مسلمان مار رہا؟ فقال له وما انت وذاک، کہاں گا دا کام کر، جی میں ہن سانو نہیں بولنے دے کہ مولوی بعد نمازاں بیان کرو، اسی تواڈے خطبے روک دینے، روکی جان، کہاں گا کام کرو جا کے عبداللہ، صحابی نے آخیا، قال ثم خرج المسجد فقلنا له ما كنت تصنع بكلام هذا الصغير رؤوس الناس، ایتھوں اندازہ کرو کہ اسلام تے کی قیامت آئی سی جڑی حسین ویکھدا رہا۔ صحابہ نے دوجیاں نے آخیا بیچاریاں نے کہ عبداللہ بن مغفر یار تو اس بیوقوف نو کیوں یہ گلاں کہیاں، تینوں پتہ ہے نہ کو مننیاں مرنا ہی، ویکھدے رہو انہاں سطراں چوں کی نظر آوندا کس طرح شکنجا کستا گیا۔ فقال انه كان عندي علم فاحببت الله اموت حتى اقول بلا رؤوس الناس، فرمایا یار میرے کو رسول اللہ کا ایک علم سی کہ میں نہیں چاہا بھی مر جاں بین دسیا، اس تو میں جو میرے وسی کر، ثم قام فما لابسا مرضا اللہ تو پیے، مڑ کے فرمایا تھوڑے دن ہی گزرے تو صحابی رسول فوت ہو گئے، مگر اپنا کام کر گیا، بے حدیث پاک انہیں سناتی اور دس دیتا جو کر سکتا ہے۔ ایسا ہی مسلم کتاب و زود چ پڑھنا کتاب الامارات کہ اس ویلے ایک صحابی رسول آئے، انہوں نے عبید اللہ بن زیاد نے کچھ نصیحت کی تھی، کہنے کا بیٹھا رامنا انما انتم نخالط اصحاب محمد، ہن روندے فلانا صحابی نو آندا جو انہوں نے کیا بھول گیا، جو اور صحابی رسول اللہ کا بیٹھا رامنا تو چھان رہ گیا، ہاں برا تسی یہ صحابے رہ گئے، محمد رہ گئے، تو پھو گیا انہوں دا، انہوں نے کہا صحاب محمد پھوک کوئی نہیں سی، پھوک انہوں چ بعد آ رہتا ہے، یہ نخالا جڑا نا چھلنی تو بچیا، یہ ہن تسی جمے جے صحاب محمد بیچارے کی، یہ بھی شرح کتاب المارا چ پڑھنا کہ علماء آندے یار ایسا خبیث اور کتا کہ صحابی رسول کی بے ادبی کر رہا چھوکرا 22 سال کا، انہوں بیچارے نے تو پھو گیا۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے ان عائذ بن عمر 220 صفحہ صحیح مسلم والی یہ روایت، داخل علی عبید اللہ بن زید، کنے صحابی آئے، ماکل بن یسار آیا، عبداللہ بن مغفل آیا، ہن عائذ بن عمر آیا، فقال آیا بنیا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان شر الرعایا حطم، بیٹا انہوں بیٹا کیا مسلمان سی، میں اللہ دے رسول کو سنیا کہ بدترین حاکم ہوا جڑے رہا انہوں کچل کے رکھنا، جڑا بولیا جیلہ ٹھوک دیو پولیس مگر پا دیو، فرمایا بدترین حاکم ہو، اللہ دے رسول دا کہنا ہے فَإِيَّاكَ أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، تو نہ ہونا چاہو، بعد آ جا ایک کم نہ کر، وقال له اجلس، کہنا بیٹھ، فَإِنَّمَا أَنْتَ مِن نُخَالَطِ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ دے رسول دے صحاب جڑے تھی نا انہوں دا پھوگ رہ گیا، چھلنی آٹا تھلے ڈگ گیا اتنے رہ جاتا تو وہ، فقال وَهَلْ كَانَ فِيهِمْ مِن نُخَالَةٍ، انہیں کیا شرم کر، اللہ دے رسول دے صحاب جی کو نخالا سی، انما كانت النخالة بعض ما في غيرهم، یہ پھوگ جڑے نا انہوں تو بعد والوں سے پیدا ہویا، اپنے منہ بیندے نہیں کہ جڑے اسی رسول اللہ دے نال رہے سارنا ایک کر دے، اگے پھر لکھ دے 201 صفحے سے ومن جرات اقدام اور الامر بہزار الحسین اللہ بین یدائے بین قتلت و ذالک، عمر بن سعد دا سن چکے، ہن باری یہ آئی، امام ابن کثیر ہم جنہ کو بچا سکتا بچاؤں دا، محتاط ہے، نیک ہے کہ خواہ کسی سے الزام نہ لگے، مگر یہ لکھدا 201 صفحے سے، یہ بھی
دلیری ٹھیٹ پونا اور بے حیائی جڑی انہوں نے بھی ہے کہ انہیں حکم دیتا کہ امام حسین نے میرے سامنے پیش کرو اگرچہ یہ چو قتل بھی کرتا ہے۔ امام حسین ہوئے نے تو گل سمجھ لی میرا بار بار نے مینوں جان دیو، کوئی جان بچاؤ دی انہوں نے لوڑ نہیں سی، جدو ویلا آیا لوگاں ویکھ لیا کہ موت دی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں، صرف وہ چاہتے نہیں سی کوئی بعد والا ان کا یار حسین نے ضد کیوں کی۔ امام نے ہر بہانہ ختم کرتا۔ عمر بن سعد تک نے لکھیا کہ ہوں عبید اللہ کہڑا بہانہ رہ گیا یار، ایک شخص اللہ نہیں پسند کرے جانا مینوں جان دیو، نہیں مانے۔ آندا ہے جی بے حیائیت بے بدماشی یہ ہے کہ انہیں حکم دیتا کہ انہوں میرے پیش کرو، پاویں قتل کر کے انہوں پیش کرو، میرے سامنے لے آؤ، اور میں انہوں کوئی وعدہ نہیں اماندا دیندا، یہ بعد میں دیکھوں گا کہ انہاں کی سلوک کرنا۔ وکان الواجب علیہ یجیب الی سؤال الذی سألہ فیما طلب، فرمایا جو امام حسین کہہ رہا سی کہ مینوں جان دیو، اتنے فرض سی کہ انہوں قبول کرتا، مننا چاہیے سی۔ اگر چھوکرا نہ ہوندا، گورنری کا نشہ نہ ہوندا تو کی انہوں تکلیف سی، کہڑا خطرہ رہ گیا سی۔ فلما اشار علی شمر بن الجوشن بین الحزن یحضر عندک وانت تسیر بعد ذلک الى حيث شئت من هذا الاستحال وغیرہ، مگر جدوں شمر بن الجوشن نے مشورہ دیتا کہ کوئی نہ جان دے اینو اپنے سامنے بلا، بعد جنا جو مرضی سلوک کردا نو، فوافق شمر اللہ ما اشار بھی من ہزار بین یدہ، جو کچھ نے شمر نے کیا تھی نے اس گل نو مان لیا۔ فابل حسین یحضر عنده لیکذا فیہ بما یرا ابن مردانہ، تو فرماؤں امام حسین نے انکار کر دیتا، بے حیثیت تک کہ مسلم پہنچ چکا۔ انہوں عمر بن حسین نے قسم دیتی سی کہ تو ہتھیار سٹ دے، میں ضامن ہے کہ تیری جان نو کوئی نقصان نہیں پیا۔ دربار جانے انہیں آخیا میں امان دے کے آیا، عبید اللہ نے کون ہے تو امان دینا، مسلم دا سر کٹ کے بازاراں تو دی لاش کسیٹ دی، پھر یزید نو بھیج دیتا۔ اس تے پیش ہوندے امام حسین، اس تو فرمایا امام حسین نے انکار کرتا۔ اگے کی لکھیا بس ایہو پڑھیا کرو انہاں نام مرادن، وقت تائسا وخابا وخاسر، خسر مردود ہو گیا اور بالکل ناکام ہوا اور لعنت کھٹ کے دنیا تو گیا۔ فلیس ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحضر بین یدی ابن مردانہ الخبیث، اللہ دے رسول دا کم دے فرزان دا کم بندا سی کہ مردانہ دے خبیث پتر دے سامنے پیش ہوندا، یہ کو سر کٹوا لینا چپ کر کے، وہ نہیں چنگا کہ میدان سر دیتا دنیا اج تک گیا۔ فرمایا فرزند رسول لی بالکل نہیں سی جائز کہ وہ ابن مردانہ خبیث دے پیش ہوندا، یہ کو سر کٹواؤں دا کوئی فائدہ نہیں سی۔ وقت تائے صاحب اگے ہن ترمذی شریف سارا سن لو جو انجام ہویا۔ اللہ جا ظالماں فاسقاں نوں چھڈدا، جے تحفۃ العابدی لبھی امام عبد الرحمن مبارک پوری یار حدیث پڑھنا، فرماوندا ویکھیا پھر حسین مظلوم دے خون نے کی نہ انہاں نوں پھر تماشا وکھایا، او کدھر گئیاں حکومتاں؟ عمر بن سعد نوں پروانہ لکھ کے دتا سی کہ تینوں گورنر بناواں گے رہا دا، او بھی پھڑ دتا ابن زیاد نے، او گورنر بھی نہ لبھی، ملعون ہو گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نوں کی لبا؟ پھر 28 سال دی عمر قتل ہویا، سر جڑا سی پھر کوفے آ، جتھے امام حسین رضی اللہ سر سی نا، یہ تخت پہ بیٹھا سی، صحیح بخاری فضائل الحسنین، چھڑی کول ہے امام حسین دی نک تے ماردا، نال نک کیڑا حسن دا لوگ بیان کر رہے، بڑا خوبصورت کیڑا حسن تانے دیندا۔ حضرت انس رضی اللہ حیا کر، میں گواہ کہ اللہ دے رسول دی شکل سب تو زیادہ حسین نہ ملدی، تو آنا دا حسن ہی کوئی نہیں، چھڑیاں مارے مگر رب چھڑدا پھر اور نہیں چھڑدا، گج پھندے پیندے مردے ویندے جے انہاں نوں تسی، صرف اکھاں نہیں کھلدیاں انہاں دیاں ساڈے نال کی ہونی ہے، یہ سمجھدے آ ساڈے فلانے یارو کافر ہی انہاں مروا دیندے، پھر اللہ انہاں نوں ہدایت دے بچ جان، مسلماناں دے نال رہن، کافراں کو گھیر پا نہیں ملیا۔ عبید اللہ بن زیاد دا سر کٹیا گیا، کان ذالک یوم عاشورہ، اور قدرت دے رنگ ویکھو کہ بھی 5-6 سال بعد عاشورے دے دن قتل ہویا، عاشورے میں امام حسین علیہ شہید ہوئے، عاشورے میں ماریا گیا۔ مختار دا لشکر جڑا گیا سی ابراہیم اشتر اور اودیاں فوجاں، اے ہن فرماوندے پھر رب نے دنیا نوں کی وکھایا پہ، لما جیا براس عبید اللہ و صحابہ، امام ترمذی فرماوندے دنیا کتاباں تے کہ جدوں سر آیا عبید اللہ دا بھی ساتھیاں پر نوسبت فی المسجد فی الرحبہ، کوفے دی وہی مسجد ہے، ادا ہی دربار لگا، مختار بیٹھا سر لیا کے رکھتے گئے، اللہ نے وہ سین دوبارہ دہرا دیا کہ وہ وقت یاد کرو عبید اللہ تو تخت پہ سی، امام حسین دے چھڑیاں ماردا سی، اج تیرا سر سامنے پیا، مگر مختار نے نہیں چھڑیاں ماری۔ راوی بیان فرماؤندے فانتہیت الیہا وہم یقولون، تحفۃ العابدی چوتھی جرا ضرور پڑھنی ہے، امام حسین رضی پتہ لگے کیا حدیث علماء کی لکھ دے رہا،
اج نہیں اسی منتے بالکل پٹڑیاں لے گئے شیعہ دی چناس بھی بن گیا یہاں کا کسی اہل حدیث نہ اہل سنت نہ کوئی تعلق نہیں یہ یزیدیت پھیلاؤ مدرسے راویاں دی کتاباں دریا برد کی فن ہے تو الہا تو ہمارا بن عمیر آتا کہ میں بھی جب مسجد گیا وہ یقولون قدات قدات شور پیا آیا 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 رولا پیا میں آخیا کی آیا فائزہ حیت قدات سانپ آیا دخل الروس سراں چوندی وردا گیا سر جڑے سارے چھڈی گیا حتی داخل فی منخر عبید اللہ بن زیاد یہ سر لب کے جا کے نتھنا داخل ہو گیا سپ ور گیا اور کھوپڑی چ گیا مقصد سنایا تن پھر چلا گیا تھوڑی دیر ٹہ کے ثم خرج ذهبت حتی تغیبت گم ہو گیا ثم قالوا قدات قدات پھر رولا پہ گیا آ گیا ففعلت ذلك مرتين وثلاثه 3 باری اسی طرح ہوا دنیا نے دیکھا کہ سپ آਉਂਦਾ رہا یہ ساتھیاں کے سراں کچھ نہیں آخیا اس ظالم دے سر چ وڑدا رہا قال الترمذی وهذا حدیث حسن صحیح اتنے امام پھر مبارک پوری فرماؤندے کہ جدوں اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا جن نے دکھ دیتا انہیں مینوں دکھ دیا یہ تحت فرماؤندے فاطمہ نے اس تو زیادہ دکھ اس امت نے کی دینا سی کہ وہ بچے نوں اور بیٹے اور پتناں نوں قتل کیتا انہاں دے سر جڑے سی نیزیاں تے ٹنگے اور بعد عبید اللہ بن زیاد نے جس طرح عمر بن سعد نوں کیا سی میں جاننا بھی مر جان تو بعد امام حسین نوں کی اثر ہونا مگر میں چونکہ قسم کھادی اس تو میری قسم پوری کرنی ہے میں 10 سوار تیار کرنے ہیں جڑے گھوڑے اس طرح تیز دوڑاؤنا ہے لے دوڑاؤ باقیاں دے صرف سر کٹ لیو یہ لاش تے گھوڑے دوڑا کے ہڈیاں چور کر دیو حضرت امام حسین نے اس طرح گھوڑے دوڑا کے پنجر چور کر دیتا تب امام ترمذی فرماؤندے اور امام مبارک پوری فرماؤندے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ظالماں دنیا کیویں پھڑیا ایک بھی اور ابن کثیر ابن تیمیہ میں حاضر سننا چ لکھ دے بے کوئی شک نہیں تے باقی گلاں جھوٹیاں ہون گیاں جو مرضی مگر قاتلاں نے حسین نوں جڑی سزا ملی اور وے تاں صحیح ہے یا بری بیماری نہ مرے پاگل ہوئے انہاں نوں کوڑ ہوئے تے یا اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں قتل نال مروایا جویں عبید اللہ بن زیاد مریا اور تے بعد لکھ دے ور عذاب الآخرت اشد یہ دنیا تے انہاں نوں سزا ملی ہے اگے آخرت دا عذاب بڑاون بڑا اس تو بڑا چوتھی ہے تحفۃ الراضی اوتھوں پڑھ اللہ رب العالمین نے علامہ عینی اپنی عمدۃ القاری لکھ دے کہ دیکھو اس ظالم اور فاسق دا انجام کی ہوا امام حسین دے چھڑیاں ماریاں اج کی ہے سپ آوندا کھوپڑی چ وڑدا لوگوں دے سامنے نکل جاندا وسا یعلم الذین ظلموا ای منقلب کرن قرآن دی آیت دا پتہ لگا کہ ظالم نوں ہن نہیں پتہ لگدا میرا کی انجام ہونا مگر تھوڑی دیر بعد اللہ دا پتہ چل جاؤ گا تسی کیڑا موڑ مڑے جے تے کتھے ہن پہنچ گئے جے وقت آ جاندا لوگ پھر دی لاشاں بے حرمت ہوندیاں ویندے آ مگر زندگی پہلے نوں ہدایت نہیں ہوندی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اے عبید اللہ اج ختم ہویا بہت سارے آ گئے سوال بسم اللہ سوالوں ہوں ٹالنا ہی پینا بسم اللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ایک اعلان پہ میری والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون ان کی مغفرت کے لیے دعا کر لیجیے انشاءاللہ نماز سے بعد دوسرا اعلان دے خلافت راشدہ کانفرنس بمقام منڈ کمڑی بازار مسجد مبارک اہل حدیث بتاریخ 25 جنوری 2007 کو بعد نماز عشاء منعقد ہو رہی ہے 5 تاریخ جمعرات دا دن عشاء تو بعد خلافت راشدہ کانفرنس کئی سالوں تو ہو رہی مقررین قاری محمد عریف ربانی سید ضیاء اللہ شاہ بخاری ممتاز سکالر میاں محمد جمیل حافظ عبد الرحمان بن حافظ عبداللہ شیخ پوری تو منڈ کمڑی بازار جمعرات دے دن ہو رہی خلافت راشدہ کانفرنس خدا کرے خلافت راشدہ میں لوگ سمجھ کے وہ بیان کرن خلافت راشدہ کی کانفرنس رکھ کے انہوں کا نام بیان کریا کرن جنہاں خلافت راشدہ نے تباہ کیا انہوں کی حمایت کی بجائے خلفاء راشدین کی حمایت کرن تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ 21 وقت 9:30 بجے شروع ہوگا احباب شرکت فرمائیں 15 روزہ نشور کا مطالعہ کرنے والوں سے خصوصی اپیل ہے کہ ضرور تشریف لائیں نہیں مینوں نہیں بلاؤ نہیں مینوں نہیں بلاؤ مینوں یہ ڈر دے سارے کہ میں حدیث کی کتاباں کٹ کے آنا میں تو زیادہ صحیح کوئی ہے تو لیا تاریخاں نوٹ بھجے پھر دے جی جنگ لڑی سی تے آ کیتا
ایک اور واقعہ ایک دوست نے لکھ کے بھیجا، یہ سن والا بالکل ویخ لو کہ سانو یہ کدھر نو لے جاندے، ترقی ہے، روشن خیالی ہے، دال پسندی ہے۔ زاہد نامی شخص کی والدہ فوت ہو گئی، دفنانے کے بعد دوست اس کے پاس بیٹھے تھے، وہ روتا ہی چلا جا رہا تھا۔ دوستوں کے اصرار پر اس نے واضح کیا کہ جب ہسپتال سے ہم میت گھر لے کر لوٹے تو میری 9 سالہ بیٹی فاطمہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، پاپا ہم چتا کو کب آگ لگائیں گے؟ اے جڑا سونیا گاندھی اور نا اندرا گاندھی کا اس ملک نو فتح کر لیا، سانو ان جنگاں دی کہڑی لوڑ ہے؟ ہندویت، ہندوئی ڈانسر، ہندوئی فنکار، یعنی 9 سالہ بچی نے اسلام بھول گیا، ویخ ویخ کے وہ آدھی ابا جی کدوں اگ لاؤنی ہے میت نو۔ میری ماں کی جدائی کی تکلیف اپنی جگہ پر، میری بیٹی کے جملے میں مجھے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ سونیا گاندھی نے سچ کہا تھا کہ پاکستان کو فتح کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے ان کے گھروں اور دلوں کو فتح کر لیا۔ کوئی شک نہیں کافر سچے ہے، اسی بیڑا روڑ بیٹھے، سانو اسلام دی کوئی گل چنگی نہیں لگتی۔ حکیم صاحب فوت ہو گیا، ہدایت اللہ میرے دوست سی، لال مرچوں آدھے سی، انہوں نے گل سنائی، میں اپنے رشتے داراں لگیا بچے تیار کر رہا، کتنے بھیجنا جی؟ سیکرڈ ہائی سکول۔ انہیں آخیا حکیم صاحب نے بچے عیسائی ہو جانے، ہوں تو عیسائی کلا ہونا پڑھ جانے۔ حکیم صاحب دس دے چھپیا چھوٹے چھوٹے، انہیں آخیا پہ سناؤ کی دعا کر دی؟ انہیں آخیا سی دعا کرنے آئے خدا میں یسوع مسیح آ سارے کام کر، روز جڑی پڑے۔ انہیں آخیا کل کر، ہوں انہوں نے پتا بھی نہیں بھی خدا بند کی ہوں، بیڑا تو غرق کری جاندے۔ تمہوں یہ بے مہمان بن جان، بساہ بن جان، دین رڑ جائے کوئی پرواہ نہیں۔ اے بالکل صحیح واقعہ لکھا کہ بچی آندی ہے کہ اگ کدوں لاؤنی چاہتا ہندو جی لاؤں گے؟ توبہ توبہ توبہ۔ اے وہی سی کانفرنس دا حوالہ جڑا صرف یہ ہے بھی ہوں انشاءاللہ اگلا جمعہ جڑا محرم چ آنا، محرم دے بارے چ اللہ دے رسول علیہ السلام نے جو صحیح حدیثاں فرمایا، باقی گلاں چلو بکھریاں، صحیح مسلم جی اور دوسری کتاباں اللہ دے رسول علیہ السلام نے لوگوں نے پوچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الصلاۃ افضل بعد المکتوبہ، کہ فرض نمازاں 5 جڑیاں نا تو بعد کیڑی نماز سب تو افضل ہے؟ قال الصلاۃ فی جوف اللیل، فرمایا ادھی رات دے وقت، تہجد، کوئی نفل نماز دے برابر نہیں۔ قیل ای الصیام افضل بعد رمضان، پھر پوچھا رمضان شریف تو بعد کس مہینے دے روزے افضل ہے؟ کوئی ایک ادھے دن دے نہیں۔ قال شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، فرمایا اللہ دا مہینہ، انہوں اللہ دا مہینہ آخیا، حالانکہ 12 مہینے اللہ دے، فرمایا اللہ دا مہینہ جنہوں تسی محرم کہیں جے نا، یہ دے روزے رمضان تو بعد سب تو افضل ہے۔ اس تو سارے کو رکھ دے شاباش، 10 دن دے رکھ لے ہمت، ورنہ 3 پہلے رکھنے چاہیے۔ یاد رکھو مہینے 3 روزے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رکھے 30 دنوں کا ثواب ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ یہ لکھ دینا کہ سارے سال روزے رکھے، انہوں جو کبھی آپ نے پہلے ہی 3 دن رکھے۔ بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 3 ایام من غرۃ کل ہلال، کہ چاند چڑھ جائی تھی تو پہلے 3 دن ہی رکھ لیں گے۔ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، شیخ اکبر لکھ دیا۔ اور جی مہمان کا استقبال ہوتا نا، چاند آیا، نواں مہینہ چڑھیا، اٹھ کھڑے ہو استقبال کہ تو آیا، تیرے پہلے 3 دن اسی روزہ نہیں گزاریں گے۔ روزہ بات کے دن حضور نے فرمایا سی کہ روزہ رکھا کرو، کوئی بات کے برابر نہیں، یہ سب تو اعلیٰ بات ہے۔ اس تو پہلے 3 دن استقبال لی کھڑے ہو جاؤ، یہ روزہ جڑا ہے رکھو۔ نسائی ابن ماجہ ترمذی، یہ پہلے رکھ لو تو بہت اچھا، ورنہ عاشورے کا ایک جڑا وہ بھی کافی ہے، چارہ کرنا چاہیے۔ ایس حدیث سے بھی عمل ہو گئے کہ غرہ چاند آیا دیکھنے، روزے سویرے ہو گئے 3 روزے۔ اور تاریخ تفسیر کی کتابیں نے پڑھیا، کوئی حرج نہیں، انہاں چیزوں سے اعتبار کرنا چاہیے۔ قرآن دسدا کہ زکریا علیہ السلام دے اولاد کوئی نہیں سی، بیوی بان سی آپ بڈھا، انہیں دعا کی تھی، فرمایا مفسرین نے، امامہ نے، نیک لوگوں نے کہ وہ پہلا دن سی محرم دا۔ حضرت زکریا علیہ السلام روزہ رکھا تو رب اگے رویا، اللہ نے کیا دا سنی گی۔ اس تو نیک لوگ آتے اگر کرونی ہے نا دعا قبول، جدو اسلامی سال شروع ہوا پہلا دن کا ہی روزہ رکھو تو دعا منگ لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرو۔ چارہ کرو کہ دعاواں جڑیاں آپ اپنے حاجتاں پیش کرو، اللہ قبول کرنا۔ اور تیسری تاریخ دا سنیا، مفسرین اور علماء نے لکھیا کہ یوسف علیہ السلام بھی قید چ اس نے نجات پائی، اور جس دعا دی برکت نہ پائی وہ دعا چھڈیو کوئی نہ۔ جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا یوسف تو اس جیل کے اندر نہ حق بند کرتا گیا، اپنی فرض نماز تو بعد دعا کر دیا کر، اللہ سب کچھ دے دوں گا۔ اللہ مجلی فرجا و مخرجا ورزقنی من حیث احتسب و من حیث لا احتسب، اے اللہ جس مصیبت میں پھنسے آئے تو نکلن دا کوئی رستہ کڈ، تے مینوں رزق دے جدا مینوں گمان ہے تے جدا نہیں ہے گمان۔
جیل ختم، تخت حاضر ہو گیا، یوسف علیہ السلام تخت پہ بہ گئے. یہ دعا بھلاؤن والی نہیں. اللہم اجعل لی فرجا و مخرجا. قرآن خود آندا ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. اللہم اجعل لی فرجا و مخرجا وارزقنی من حیث احتسب ومن حیث لا احتسب. اے تحفے کے طور تانوں دے دینا، انہاں چیزاں نوں چھپا کے ونڈیا کرو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ کسے شے دی کمی نہیں. قادر مطلق یا کونی کہنا منگ لو. تو 3 دن دے روزے حدیث پاک سورہ کریم دی سنت آئی پہلے ہی دے، اس تو کوشش کرو. ورنہ جن رکھے جا سکتے حضور پاک فرماؤں دے مہینہ اللہ دے نزدیک جڑا نا رمضان تو بعد افضل ہے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ بارک وسلم. اے رستم نجار صاحب اپنے دوست آئے، محنت کر دے. انہوں نے دین دے بارے سنت دے مطابق کئی ساری کتاباں لکھیں. طہارت دے مسائل ہے، وضو غسل وغیرہ دے. اے نماز رسول اللہ کتاب و سنت کی روشنی میں. اے نماز جنازہ کتاب و سنت کی روشنی میں. اے قائم کرو دین اور فرقے نہ بناؤ اس میں آیت مبارکہ کتاب و سنت کی روشنی میں. اے انشاءاللہ کہنے کی اہمیت اور فضیلت کو شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و سنت کی روشنی میں. اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و سنت کی روشنی میں. مقام رسالت یعنی موضوع سارے ہی اعلیٰ تو اعلیٰ دین دی بنیادی باتاں جنہیں انہوں نے لکھا کہ 10 روپے انہوں نے ہدیہ رکھا. بڑا اعلیٰ کاغذ ہے، ٹائٹل بہت اچھا. تعاون بھی ہے کہ ایک آدمی دین دا اگر کام کردا وہ مدد ہو جاتی ہے. نالے اپنے گھراں لے جاؤ گے، پڑھو گے، بچیاں نوں پڑھاؤ گے، دین دی روشنی پھیلو گی. ساتھ دیا کرو یہ جا نیک لوگ. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، دین دی خدمت کرنے دی توفیق دے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی ذریتہ واہل بیتہ وصحابہ اجمعین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.